بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے بہت سارے دوستوں نے ایک سوال کیا ہے سورہ فتح کے حوالے سے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 2، اس کے حوالے سے بہت سارے دوستوں نے سوال کیا ہے، جس کا ترجمہ اہل سنت نے یہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ رسول خدا کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ بھئی یہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کے معنی کیا ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے گناہ تھے جو معاف کر دیے گئے ہیں، اس کا مخاطب کون ہے، اس کا خطاب کس سے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے دیکھیں، ایک نقطہ نظر ہے اہل سنت کا، اور ایک نقطہ نظر ہے شیعوں کا۔ پہلے میں اہل سنت کا نقطہ نظر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد شیعوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اہل سنت کی جو سب سے مستند کتاب ہے، جس کو وہ بعد از کلام باری مانتے ہیں، اور وہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2، پارہ نمبر 20، کتاب التفسیر، صفحہ نمبر 1062، حدیث نمبر 1945 اور 1946، دو حدیثیں ہیں اس میں۔ یہ دونوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور ان کی اصل کتاب کی پکچر بھی بنا کر انشاءاللہ آپ کو بھجوا رہا ہوں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنا کھڑے ہونے لگے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ آیت نازل فرمائی ہے اور کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں، پھر آپ اتنی ریاضت کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا میں خدا کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ دوسری روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا نماز میں کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی تکلیف کیوں فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں ریاضت کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب آپ کی عمر زیادہ ہوئی، آپ کا جسم بھاری ہو گیا، تو آپ تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے، سورت پڑھتے رہتے، جب رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہو کر چند آیات پڑھ کر رکوع کرتے۔ یہ دو روایتیں جو ہے نا صحیح بخاری میں ہیں۔ ان دونوں روایتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بخش دیے ہیں، معاف کر دیے۔ اب اہل سنت کی سب سے مستند تفسیر، سب سے معتبر تفسیر، تفسیر در منصور، جو علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی کی لکھی ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 110 کے اوپر متعدد روایات لکھی ہوئی ہیں، اور ان تمام روایات کا مفہوم ایک ہی ہے۔ مختلف ترک ہیں روایات کے، اور مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ میں ایک روایت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، طوالت کے خوف سے میں ساری روایات نہیں پڑھوں گا۔ امام ابن ابی شیبہ اور امام احمد نے الزہد میں حضرت حسن سے یہ قول بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں مشغول کر دیتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر اپنی مشق کی طرح ظاہر ہوتے، پرانی مشق کی طرح ظاہر ہوتے۔ تو آپ سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف نہیں فرما دیے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دوسری روایت ہے کہ امام ابن عساکر ابو جیفہ سے حدیث بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے تھے۔ تو آپ سے عرض کی گئی کہ کیا ایسا نہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تیسری روایت حضرت انس سے ہے۔ امام ابو یالی اور ابن عساکر نے حضرت انس سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک ورم آلود ہو جاتے۔ تو آپ سے عرض کی گئی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف نہیں فرما دیے؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ امام بیہقی نے شعب الایمان میں، ابن عساکر نے ابو ہریرہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم ہو جاتے تھے۔ تو آپ سے عرض کی گئی کہ کیا آپ اتنی مشقت کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے؟ تو آپ فرماتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امام حسن، یہ حسن بصری ہیں، حسن بن سفیان اور ابن عساکر نے ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت بیان کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں ورم آلود ہو جاتے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب یہ جتنی بھی روایات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں تفسیر در منصور سے، ان سب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جیسے رسول اللہ بہت گناہ گار تھے اور ان کے بہت سارے گناہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے تھے سورہ فتح میں۔ اب ہم آ جاتے ہیں تفسیر قرطبی کی طرف۔ تفسیر قرطبی جو کہ اہل سنت کے امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی کی لکھی ہوئی ہے اور ضیاء القرآن پبلیکیشن نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 655 پر کچھ روایات ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نقل کفر کفر نہ باشد، یہ جو کچھ روایات میں پیش کر رہا ہوں اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کے پیش کر رہا ہوں، خدا معاف کرے مجھے۔ سفیان ثوری نے کہا کہ اسی آیت کے تفسیر میں اس سے مراد وہ تمام اعمال ہیں جو وحی کے نزول سے پہلے آپ نے دور جاہلیت میں کیے، اور وما تاخر سے مراد وہ تمام اعمال ہیں جو بعد آپ نے کیے۔ یہ واحدی کا قول ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ بحث گزر چکی ہے کہ انبیاء سے گناہ صغیرہ صادر ہو سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہ بحث گزر چکی ہے کہ انبیاء سے گناہ صغیرہ صادر ہو سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا کہ انبیاء سے گناہ صغیرہ صادر ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انبیاء کرام، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام تمام کے تمام، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک تمام انبیاء معصوم ہیں۔ کسی نبی سے کسی قسم کا کوئی گناہ، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، سرزد نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک قول یہ کیا، اس کے بعد یہ لکھتے ہیں، علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ ما تقدم سے مراد غزوہ بدر کے دن کی خطا ہے، اور وما تاخر سے مراد غزوہ حنین کے موقع کی خطا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں کہ وہ کیا خطا کیا بتا رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو خطا ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ نے اس قول کو کئی دفعہ دہرایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، آپ کو کیسے علم ہوا ہے کہ اگر میں نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو میری کبھی بھی عبادت نہیں کی جائے گی؟ تو یہ وہ پہلی خطا تھی۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔ جہاں تک دوسری خطا کا تعلق ہے تو وہ غزوہ حنین کے موقع ہے۔ جب لوگ شکست کھا گئے تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس اور اپنے چچا زاد بھائی ابو سفیان سے کہا کہ مجھے وادی سے سنگریزوں کی ایک مٹھی اٹھا کر دو۔ تو دونوں نے سنگریزے اٹھا کر دیے۔ آپ نے انہیں ہاتھ میں لیا اور مشرکوں کے منہ پر دے مارا، تو مشرک سارے کے سارے شکست کھا گئے۔
کوئی آدمی نہ بچا مگر ان کی آنکھیں ریت اور سنگریزوں سے بھر گئیں۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو ندا کی، وہ پلٹ آئے۔ جب وہ واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا، اگر میں انہیں وہ مٹھی بھر سنگریزیں نہ مارتا تو وہ شکست نہ کھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ انفال کی آیت نمبر 17۔ یہ دوسری خطا تھی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ابو علی روز باری نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر آپ کی کوئی پرانی یا نئی خطا ہوگی تو ہم آپ کے لیے اسے بخش دیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے علامہ قرطبی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خطائیں بھی لکھی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ وہ ایک پہلی خطا تھی اور ایک بعد کی خطا تھی، یعنی سورہ فتح کی جو آیت نمبر 2 ہے، اس میں جن خطاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، جن گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی انہوں نے مینشن کر دیے ہیں کہ یہ گناہ تھے جن کی بخشش کیا۔ اور پھر میں حیران ہوں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی کہلواتے ہیں، اور پھر اپنے آپ جنت میں جانے کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ چوتھی جو ہے نا تفسیر مظہری ہے، تفسیر مظہری جو علامہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی کی لکھی ہوئی ہے اور مکتبہ حقانیہ سے شائع ہوئی ہے۔ اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 373 کے اوپر لکھا ہے کہ یہ جو آپ کے گناہ تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی وہ تمام فروع گزاشتے ہیں جو رسالت سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں آپ سے ہو گئی ہوں، اور وہ تمام زلات یعنی لغزشیں جو رسالت کے بعد یعنی اس صورت کے نزول کے بعد آپ سے ہو جائیں، ان پر عتاب ہو سکتا ہو۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہو۔ یعنی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسالت نبوت کے اعلان سے پہلے معاذ اللہ جو آپ سے خطائیں ہوئی تھیں، غلطیاں ہوئی تھیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں، اور جو رسالت کے بعد نبوت کے اعلان کے بعد جو خطائیں ہوئی تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں۔ مختصراً یہ کہ یہ جو اہل سنت کی حدیث اور تفسیر کی کتابوں سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں بھی خطائیں کی ہیں، نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے آپ کے وہ پچھلی خطائیں جو زمانہ جاہلیت کے میں تھیں وہ بھی معاف کر دی ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد جو خطائیں ہوئی ہیں وہ بھی معاف کر دی ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہم۔ اس قسم کا باطل عقیدہ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ اب ہم آتے ہیں شیعہ تفاسیر کی طرف۔ شیعہ تفاسیر کیا کہتی ہیں اس بارے میں، وہ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ نے بڑے غور سے اس کو سننا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں پہلے میں اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تفسیر المتقین علامہ سید امداد حسین کاظمی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، ترجمہ اور تفسیر انہی کی ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے آپ کے اتہام کو جو ہجرت سے پہلے گزرا ہے اور جو ہجرت سے پیچھے ہوا ہے، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے اور تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت کرتا رہے۔ پھر سن لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے تیرے اتہام کو جو ہجرت سے پہلے گزرا ہے اور جو ہجرت سے پیچھے یعنی ہجرت کے بعد ہوا ہے، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے۔ اب اس آیت کی اول تو ترجمہ لفظ یہ یہاں انہوں نے جو لفظ زمبک کا ترجمہ اہل سنت نے سب نے گناہ کیا ہے، جبکہ انہوں نے اس کا ترجمہ اتہام کیا ہے، یعنی تہمت لگانا۔ اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ لفظ زمبک کے معنی گناہ نہیں بلکہ مرادی معنی میں صرف برے انجام کی وجہ سے اسے ذنب کہتے ہیں۔ چونکہ گناہ کا انجام برا ہے اس لیے اسے ذنب کہتے ہیں۔ اصل معنی دم پکڑنے یا انجام ہی کے ہیں، نہ کہ گناہ کے، اور کسی کو دم لگا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر اتہام لگایا گیا ہو، یعنی الزام لگایا گیا ہو، تہمت لگائی گئی ہو۔
اور کسی کے پیچھے چلنا یا پیچھے لگ جانا بھی اسی مفہوم کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کسی پر خواہ مخواہ اتہام تھوپ دینا جس کی حقیقت کچھ نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے گناہ سے مبرہ اور منزہ تھے۔ ان کی ذات پر گناہ کی نسبت تو دی ہی نہیں جا سکتی، پس اس سے مراد اتہام ہی ہے جو کفار حضور کو دیا کرتے تھے۔ مثلا وہ کفار کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاعر ہے، کاہن ہے، مجنون ہے، جادوگر ہے، باتیں گڑ گڑ کر بیان کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نیز ان کا یہ الزام بھی تھا کہ ان کے 360 خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی اندیکھے خدا کو مانتا ہے، اور ان کی نظروں میں یہ سب سے بڑا اتہام تھا۔ لیکن فتح مکہ ہو جانے کے بعد یہ سب الزام جاتے رہے اور توحید کا بول بالا ہو گیا۔ تفسیر صافی صفحہ نمبر 469 پر بحوالہ عیون الاخبار الرضا منقول ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مکہ کے مشرکوں کے نزدیک جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی گناہ گار نہ تھا، اس لیے کہ خدا کو چھوڑ کر 360 بت پوجتے تھے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دعوت دی وہ ان پر گراں گزری، اور انہوں نے کہا کہ کیا اس نے سب معبودوں کو ایک ہی بنا دیا ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ہاتھ پر مکہ فتح کر دیا تو فرمایا، مشرکین مکہ کے نزدیک توحید خدا کی طرف بلانے کی وجہ سے جو بھی تمہارے خلاف اتہام مشرکین مکہ کی نگاہ میں تھے وہ سب ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ اس طرح کے بعض ان میں مشرکین مکہ میں سے اسلام میں داخل ہو گئے اور بعض مکے سے نکل گئے، اور جو باقی رہے وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ جب تم لوگوں کو توحید خدا کی دعوت دیتے ہو تو وہ روکنے کی اور انکار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پس تمہارے ان پر واپس آ جانے کی وجہ سے تم پر جو اتہام تھے وہ ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ دیکھیے کتنی خوبصورت تفسیر بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کفار مکہ نے، جو مشرکین مکہ نے جو تہمتیں لگا رکھی تھیں، جو الزام لگا رکھے تھے، وہ ان کا ذکر اس آیت میں ہے، یعنی حکایت کے طور پر یہ آیت بیان کی گئی ہے، حکایت کے طور پر ان کا قول بیان کیا ہے، مشرکین مکہ کا، کفار مکہ کا، کہ جو وہ تہمتیں، جو وہ الزامات رسول خدا کے اوپر لگاتے تھے اس کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں تفسیر نور الثقلین۔ تفسیر نور الثقلین شیعوں کی بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے۔ اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 36 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مکے کے مشرک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا گناہ گار سمجھتے تھے، کیونکہ آپ ان کے سینکڑوں خداؤں کے منکر تھے۔ آپ کی تبلیغ سے بہت سے لوگوں نے بت پرستی چھوڑ دی۔ پھر بدر و احد کی جنگیں ہوئیں جن میں بہت سے مشرک مارے گئے تھے، اس لیے وہ آپ کو مجرم اور گناہ گار سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ فتح کی اس آیت میں فتح مکہ کی بشارت دی اور یہ فرمایا، اس فتح کی وجہ سے مشرکین آپ کو جن گناہوں کا مرتکب سمجھتے تھے وہ تمام مذعومہ گناہ دھل جائیں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے تو اہل مکہ آپ کی وجہ سے سخت خوفزدہ ہوئے۔ پھر جب آپ نے عام معافی دے دی تو انہیں دل میں یقین ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجرم نہیں تھے، اس کے برعکس ہم خود ہی مجرم ہیں۔ اسی تفسیر میں، یہ تفسیر نور الثقلین کا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اسی کے اندر صفحہ نمبر 34 پر تفسیر قمی اور مجموع البیان میں کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ تفسیر قمی اور مجموع البیان میں عمر بن یزید بیال صابری اور مفصل بن عمر کی زبانی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو فرمایا ہے، یعنی سورہ فتح کی آیت نمبر 2، تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے پیرو
یعنی شیعہ مراد ہیں۔ خدا نے ان کے گناہ معاف کیے ہیں۔ احتجاج تبریسی میں مرقوم ہے کہ شام کے ایک یہودی عالم نے حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت آدم سے خطا سرزد ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، تو کیا تمہارے رسول کو بھی ایسا شرف ملا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کو اس سے بڑا رتبہ دیا ہے، اور ان کے لیے فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود آپ ہمیشہ خوف خدا میں گریہ کرتے رہتے تھے، اور بعض اوقات گریہ کرتے کرتے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ تفسیر نور الثقلین اور تفسیر المتقین شیعوں کی دو تفسیر سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ نے جو اتہام، جو تہمتیں، جو الزامات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگا رکھے تھے، اس کو ڈھانپ دیا ہے، اس کو واضح کر دیا ہے، اس کو دھو دیا ہے، اس کو ختم کر دیا ہے، اور اسلام کا بول بالا ہو گیا ہے۔ جبکہ اہل سنت نے اتنی غلط تفسیر کر رکھی ہے، ایسے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں کہ وہ اب دوبارہ، وہ تو میں نے آپ کو ان کی تفاسیر سے پڑھ کے سنا دیے ہیں، میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں وہ الفاظ اب دوبارہ پڑھ کے سناؤں کہ معاذ اللہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ تمام انبیاء کو گناہ صغیرہ کا مرتکب قرار دے دیا ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گناہ گار ثابت کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے، اور یہاں تک کہ ان کی دو خطائیں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ اور پھر ایسی باتیں رسول خدا کے بارے میں لکھنے کے بعد رسول خدا کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، اور پھر جنت میں جانے کی امید بھی رکھتے ہیں۔